السلام علیکم. آج ہم پھر ڈیسائفر کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہمیشہ کی طرح آج کی بھی ایپیسوڈ میں ہم شامل کریں گے دلچسپ موضوعات. سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایک خوشخبری شیئر کریں گے جو کہ ہے پاک فضائیہ کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بھارت کا دورہ کیا ہے, اس پر بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے بھارت کی حکومت کی جس نے انڈونیشیا کے صدر کے لیے خاصی مشکل کھڑی کر دی ہے. یہ مشکل آخر ہے کیا, یہ جانیں گے. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کے ساتھ یو پی کے چیف منسٹر کی کھری باتیں شیئر کریں گے اور باسط صاحب کا قیمتی تجزیہ اور تبصرہ اس پر حاصل کریں گے. سو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ویلکم باسط صاحب. تھینک یو منتہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. آج کیا کچھ سرپرائزز اور خوشخبریاں لے کے آئے ہیں ہمارے لیے, اپنے ویئرز کے ساتھ شیئر کریں نا ذرا. ہاں, خوشخبریاں تو خوشخبری ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں پاکستان ایئر فورس کے معاملات کو. یہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ انڈیا کس طرح اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں, چاہے وہ آرمی کے حوالے سے ہوں, فضائیہ کے حوالے سے ہوں یا نیوی کے حوالے سے, ان کو بڑھا رہا ہے اور سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی بڑھا رہا ہے. تو پاکستان کی فضائیہ میں ہم سب جانتے ہیں کہ F-16 ہمارا ایک بہت بڑا ہمارا ایک ایسٹ تھا ہمارے لیے. پھر یہ جو ہے میراج جو ہم نے فرانس سے حاصل کیے ہوئے طیارے وہ بھی, لیکن اب وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے نا, تو وہ طیارے بھی نئے جدید طیارے ہونے چاہیے. اور پھر ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ کیونکہ بھارت جوں کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن پہ عمل درآمد کرنا چاہ رہا ہے, یا اس کو اب وہ جوائنٹ آرم فورسز ڈاکٹرن کہتے ہیں, 2017 میں انہوں نے اس کو ریوائز کیا تھا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارا جو ہمارا نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے وہ بہت کم نہ ہو, نیچے آئے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو ہمارے معاملات ہیں اس نہج تک پہنچ جائیں جہاں ہمیں ایون ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز بھی استعمال کرنے پڑیں. تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی جو کنونشنل ہماری جو قوت ہے اس کو بھی بڑھاتے رہیں, کیونکہ بھارت ہی بڑھا رہا ہے. بھارت دیکھیں رافیل طیارے بھی لے رہا ہے, فرانس سے بہت زیادہ طیارے لیے, پھر امریکہ سے بھی اب گفت و شنید ہوگی ان کی F-35 لینے کی. تو پچھلے شو میں ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک مذاکرات چل رہے ہیں J-35 اسٹیلتھ طیارے لینے کی, جو بہت ہی جدید جیٹ ہے اور فائٹر جیٹ اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے. اب اور اس میں تقریباً ہم جو خبریں ہیں اس کے مطابق 40 طیارے ہم چین سے لیں گے. تو ایک بہت بڑا قدم ہے, اور اس سے بھارت میں بڑی پریشانی لاحق ہوئی ہے کہ جی بھارت کے پاس تو ابھی یہ ٹیکنالوجی ہے نہیں. اور جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ بھارت کا اپنا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ایک ہی جمپ میں ہم سے کوئی تقریباً 7-8 سال ہم سے آگے نکل گیا ہے جہاں تک فضائی طاقت کا تعلق ہے. اب مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری جو پاکستان ایئر فورس ہے وہ کم از کم بڑی الرٹ ہے اس معاملے میں. اور چونکہ جس طرح اب یہ ہے کہ ترکیے کے ساتھ بھی اب کچھ ہمارے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں. اچھا, ترکیے کا معاملہ کچھ یہ ہے کہ ان کی اپنی ایک ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز ہے, تو وہ بھی اپنے جو ہے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, بہت سی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو انہوں نے ایک کان کے نام سے ایک طیارہ بنایا ہے جسے وہ TF-X کہتے ہیں. اچھا, یہ بھی 5th جنریشن کا فائٹر ہے, ایئر کرافٹ ہے, اور یہ بھی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے مزین ہے یوں کہہ لیجیے. تو اب ہمارے مذاکرات ان کے ساتھ یہ چل رہے ہیں کہ ہم یہ بھی طیارے حاصل کریں, اور صرف حاصل نہ کریں بلکہ پاکستان میں اس کو مینوفیکچر بھی کسی نہ کسی جگہ. تو یہ ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں پاکستان اور ترکیے کے درمیان. تو بھارت میں کل سے اس پہ بھی شور شرابہ شروع ہے, میں میڈیا بھارت کا پڑھ رہا تھا, تو اس میں ہونا بھی چاہیے, ہونا چاہیے نہیں چاہیے, خود تو سب کام کر رہے ہیں اس خطے کو. تو ایکچولی یہ سارے جو آرمز ریس ہے اگر آپ کہہ لیجئے تو اس میں دھکیلا بھارت ہی نے ہے. ٹھیک ہے, میں بھارت کے کنسرن بھی سمجھ سکتا ہوں ویزا وی چائنا, کیونکہ ان کا ڈیٹرنس صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, بھارت چائنا کے لیے بھی ہے. یہ بالکل اگر ہم مانے نہ مانے لیکن حقیقت ہے یہ. اور کیونکہ ہم نے 1998 میں ان کو ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ریجیم کی پروپوزل بھی پیش کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی
آپ کے تو ٹھیک ہے جو سیکیورٹی خدشات ہیں ویزاوی بھارت ہی ہیں، لیکن ہمارا جو ہے ڈائنامک ذرا ڈفرینٹ ہے. ہم نے آپ کا بھی خیال رکھنا ہے اور صحیح ساتھ ساتھ چین کا بھی خیال صحیح رکھنا ہے. صحیح لیکن مسئلہ خیز بات یہ ہے منتہا کہ انہوں نے ساری جو ڈپلائمنٹ ہے زیادہ اس وقت کم از کم ساری پاکستان کے خلاف کر رکھی تھی. اب چونکہ چائنا کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں کچھ پرابلمز ہوئے ہیں تو اب وہ کچھ ڈپلائمنٹ وہاں پہ بھی کریں. مثال کے طور پر جو انہوں نے رشیا سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم لیا ہے، وہ ایک تو انہوں نے بیٹری جو ہے وہ چائنا کے خلاف ڈپلائی کی اور ایک پاکستان کے خلاف. صحیح. تو مطلب اب دونوں طرف ان کو خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے تو چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے اگریسو ڈیزائنز ہیں اور خاص طور پہ آزاد جموں اور کشمیر کو لے کر گلگت بلتستان کو لے کر ہمیں تو اپنی تیاریاں مکمل رکھنی ہیں. اور if push comes to shove تو اگر یہ ہمارا کنونشنل ڈیٹرنس ناکام ہو گیا تو پھر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس تو ہمارے پاس ہے ہی ہیں. اچھا، اس کے تو یہ ایک خوشخبری ہے کہ جہاں J-35 ہم لے رہے ہیں چین سے، وہاں ہم اب کان ترکیے کے ساتھ TF-X جو 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر ہے وہ بھی ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارا جہاں تک ہماری اسپیس ہے، ایئر اسپیس، وہ کم از کم محفوظ ہاتھوں میں ہے. اب تھوڑا سا آتے ہیں کیونکہ اس سے بھی بہت بات ہو رہی ہے اور آپ سے پروگرام شو سے آپ سے پہلے بات بھی ہو رہی تھی کہ بھارت جو ہے وہ آبویسلی جیک سلیون جو بھی پچھلے دنوں بھارت کا دورہ کر رہے تھے، بلکہ اب 2 ہفتے ہی تقریباً رہ گئے ہیں نا، بلکہ کم رہ گئے ہیں. صدر آج تو 11 تاریخ ہے اور 20 تاریخ کو انشاءاللہ وہ تعالی العزیز ہمارے عظیم ڈائنامک آپ کے پسندیدہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دوبارہ صدر بننے جا رہے ہیں. بالکل. تو امید ہے کہ اس دن ہمارا ندان شو تو نہیں ہوگا، یا ہوگا تو اگلے جب بھی یہ 20 تاریخ ہو تو آپ مٹھائی کا ڈبہ ضرور لے کر آئیے گا، کیونکہ آپ کی خوشی میں جانتا ہوں کتنی زیادہ اس سے وابستہ ہے. تو ٹرمپ صاحب اب آنے والے ہیں، بائیڈن صاحب جا رہے ہیں، لیکن ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا کہ جی بھارت سے ہو آتے ہیں. بالکل. جیک سلیون ڈائنامک گائے، اب وہ گئے ہیں. اس میں جہاں کیونکہ انہی کے دور میں ایک نیا انیشیٹو بھی آیا تھا بھارت اور امریکہ کے درمیان، انیشیٹو فار کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. تو ایک بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو ہے. اس میں بھارت کو کافی چیزیں ملنے جا رہی ہیں امریکہ سے. اور یہ جو وزٹ تھا جیک سلیون کا، وہ اسی کانٹیکس میں تھا کہ ٹھیک ہے جی ایڈمنسٹریشن تو تبدیل ہو رہی ہے، لیکن ایک بائی پارٹیزن ویو ہے واشنگٹن ڈی سی میں کہ بھارت ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ہم نے ان تعلقات کو آگے لے کر ہی جانا ہے، اور ایسے طریقے سے لے کر جانا ہے جہاں پہ بھارت بھی کمفرٹیبل فیل کرے ویزاوی چائنا. تو اور چونکہ ایک گلوبل سپلائی چین میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو چائنا کی ایک لحاظ سے بہت ڈومیننٹ پوزیشن ہے اس کو بریک کرنا چاہتے ہیں. تو بھارت کو بھی گلوبل سپلائی چین کا ایک امپورٹنٹ حصہ بنانا چاہتے ہیں. جو مثال کے طور پر آئی فون اگر چین میں بن رہا ہے تو وہ ادھر کیوں نہیں بن رہا بھارت میں؟ سیمسنگ اگر چین میں بن رہا ہے تو ادھر کیوں نہیں بن رہا؟ تو اس قسم کی چیزیں ہیں جہاں پہ وہ بھارت کو آگے لانا چاہتے ہیں. تو یہ جو انیشیٹو فار کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا جو لیا گیا تھا، اس کو میرے خیال میں بھارت کے لیے بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور امپورٹنٹ ایشو ہے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات بھی ہوئی ہے اس وزٹ میں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ابھی دیکھیے ریسنٹلی کدن کلم جو ہے تامل ناڈو میں ان کا نیوکلیئر پاور پلانٹ بھارت کا، اس میں اب یہ 6 یونٹ لگانے چلے ہیں. اور یہ سارا جو یونٹ ہے یا پاور پلانٹ جو ہے یہ رشیا نے لگا کے دیا تھا ان کو. اور ابھی بھی جو 6 یونٹ آ رہا ہے یہ بھی روس ہی لگا کے دے رہا ہے، روس ایٹم کے نام سے جو ان کی کمپنی ہے. تو وہ ان کو یہ لگا کر دے رہی. اور یہ جتنے بھی یونٹس ہیں تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 1000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں. اس وقت بھارت میں جو پورا ان کا انرجی مکس ہے اس میں 3% ہے کنٹریبیوشن نیوکلیئر انرجی کا. لیکن اور اس وقت تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 7500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ہے نیوکلیئر انرجی سے آتی ہے ان کے نیشنل گریڈ میں.
پاکستان کی ذرا صورت حال مختلف ہے. ہمارے اس وقت تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 3500 کے قریب میگا واٹ ہم، لیکن یہ ہمارا 27% ہے ٹوٹل انرجی مکس کا، جبکہ بھارت اس وقت 7500 میگا واٹ پیدا کر رہا ہے نیوکلیر پلانٹ سے، اور یہ اس کا 3% ہے ٹوٹل انرجی مکس کا. لیکن 2031 میں یہ تعداد بڑھ کر جو ہے یہ جو میگا واٹس ہیں یہ 7500 سے بڑھ کر 23000 تک پہنچ جائیں گی. صحیح. تو کافی نیوکلیر ٹیکنالوجی پہ، نیوکلیر انرجی پہ کام ہو رہا ہے. اور نیوکلیر انرجی اس کو کلین انرجی بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ اپ فرنٹ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور کافی اس پہ اپ فرنٹ جو ہے شروع میں ہی انویسٹمنٹ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے اس کے جو، لیکن بعد میں پے آف کرتا ہے. اب اس کی تقریباً ہر ایک پلانٹ کی آپ کہہ سکتی ہیں کہ میکسیمم جو لائف ہوتی ہے نا 60 سے 70 سال کی ہوتی ہے. تو یہ بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ اس عرصے میں وہ ساری اپنی انویسٹمنٹ بلکہ بہت کچھ پروڈیوس ہو جاتا ہے تو نفع میں چلا جاتا ہے. اب معاملہ بس یہی ہے کہ امریکہ نے، جیک سلیون نے جو پریس ریلیز ہم نے دیکھا ایشو ہوا اس میں، کیونکہ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ بھارت کی جو ڈیپینڈنس ہے ایون ایٹمی انرجی کے، نیوکلیر انرجی کے لیے، وہ بھی کم ہو. تو انہوں نے اب کہا ہے کہ جی ہم بھی آپ سے اس معاملے میں کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ 1998 میں جب بھارت اور پاکستان پر پابندیاں لگی تھیں، بھارت نے پہلے ایٹمی دھماکہ کیا تھا پاکستان نے، تو امریکہ نے سینکشنز کچھ لگا دی تھیں، تو ان چیزوں کی پابندی لگ گئی تھی. لیکن اب بھارت کو ان تمام پابندیوں سے آزاد کیا جا رہا ہے. جیک سلیون نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم اب جتنی بھی کمپنیز، جو اینٹی لسٹ جن کی تھی، جو کمپنیز انہوں نے جن پہ سینکشنز لگائی تھیں، وہ سب کو ہٹا رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ بھارت ایٹمی پلانٹس وہاں سے بھی لے سکتا ہے، امریکہ سے بھی، روس سے تو پہلے ہی لے رہا ہے اور یہ ممالک سے لے لے گا. پاکستان کے خلاف البتہ وہ رہیں گی. اور یہ بھی ایک عجیب طرفہ تماشا ہے کہ ایٹمی دھماکے پہلے بھارت نے کیے، ہم نے تو جواب میں کیے نا، لیکن پاکستان میں پابندیاں برقرار ہیں. وہ اس لیے ہیں کہ ہم چین کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور جو گلوبل ڈائنامکس ہیں اس پہ فی الحال ہم امریکہ کے ساتھ فٹ نہیں ہو پاتے. صحیح، اور اسی کے لیے پھر ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. یہاں پہ لیں گے مختصر سا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دیگر اہم دلچسپ موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب، کوئی خیر کی امید تو ویسے ہی نہیں تھی پہلے بھی. اب مجھے بتائیے گا کہ بھارت نے کبھی اپنی ہسٹری میں کسی کے لیے کچھ آسانیاں بھی پیدا کی ہیں، یا کہ ایک تواتر کا سلسلہ یہ جاری ہے مشکلات پیدا کرنے کا؟ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ انڈونیشیا کے صدر کے لیے خاصی مشکل کوئی پیدا کر رہے ہیں. کوشش تو کر رہے ہیں. معاملہ کچھ یہ ہے کہ یہ جو نئے صدر الیکٹ ہوئے ہیں انڈونیشیا کے، اگر میں نام غلط پڑھوں تو معافی چاہتا ہوں پہلے سے ہی، پربو وہ سبیانتو، یہ 20 اکتوبر پچھلے سال 2024 میں یہ صدر بنے. اس سے پہلے تھے جوکو وڈوڈو. اچھا، اب یہ ہے کہ انڈونیشیا کے ساتھ بھارت کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور میری ٹائم ریلیشنز ہیں، ٹریڈ ریلیشنز ہیں، تقریباً $40 بلین کی تجارت ہوتی ہے. پاکستان کے ساتھ وہ لیول نہیں ہے، بٹ انڈونیشیا بینگ دا لارجسٹ مسلم کنٹری، ہمارے ایک ٹریڈیشنلی ان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں. بلکہ جو ہمارا فل ڈائلاگ پارٹنرشپ کا ایک پروپوزل ہے آسیان کی طرف، وہ انڈونیشیا اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور آسیان کا ہیڈ کوارٹرز جکارتا میں ہے. تو انڈونیشیا آسیان کا بھی سب سے بڑا ملک ہے، اور اس وقت میرے خیال تیسرا بڑا ملک ہے پاپولیشن کے لحاظ سے، چوتھا بڑا ملک ہے شاید. بٹ ان اینی کیس، اب انہوں نے، کیونکہ بھارت میں ایک روایت یہ چلی آ رہی ہے کہ جب 26 جنوری جو ان کا ریپبلک ڈے ہے، جس دن کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ ہوا تھا، اس کو وہ ہر سال پریڈ آفیشلی طور پہ مناتے ہیں. تو ریڈ فورٹ پہ جو کہ مغلیہ دور کی نشانی ہے، اس کے سامنے پریڈ ہوتی ہے. کاش کہ مغلیہ دور کا ریڈ فورٹ بھی وہ گرا دیں کسی وقت. اچھا، تو وہاں پہ اچھا وہ تو وہاں پہ پریڈ ہوتی ہے، اور ہر سال چیف گیسٹ کو بلاتے ہیں، باہر کسی سربراہ کو کہ آئیے جی آپ، اور وہ پھر جو بھی سربراہ ہوتا ہے وہ آتا ہے، اس ملک کے ٹروپس بھی کچھ ایک دستہ بھی آ جاتا ہے، وہ بھی پریڈ میں حصہ لیتا ہے. تو بڑی، میں خود چونکہ دیکھی ہے میں نے پریڈ 3-4 سال، تو میں
بڑی شاندار پریڈ ہوتی ہے. تو اس دفعے انہوں نے کہا جنوری میں جو 26 جنوری کو ریپبلک ڈے ہوگا اس میں انہوں نے انڈونیشیا کے نئے صدر کو بلا لیا. انہوں نے حامی بھر لی کہ جی میں حاضر ہو جاؤں گا, آپ کی دعوت نامہ قبول کر لوں گا. تو تیاریاں شروع ہو گئیں. مین وائل ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ جی اب آپ تشریف لا ہی رہے ہیں اس طرف تو پاکستان کا دورہ بھی کر لیجیے. بالکل, ایک ٹکٹ میں 2 مزے. تو ہم نے بھی, انہوں نے کہا جی ہاں یہ تو بڑی اچھی پروپوزل ہے, تو ہم بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ادھر سے ہم 26 جنوری کو اٹینڈ کریں گے ریپبلک ڈے کی پریڈ, اور اسی دن ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے. خصوصی ڈنر یہاں, اور شاید آگے بھی نہ نکل جائیں, لیکن بہرحال یہاں تو ضرور آنا چاہتے ہیں وہ. اب معاملہ کچھ یہ ہو گیا, اور اس سے پہلے یہ بھی یاد دلا دوں کہ 2018 میں اسی پریڈ کے لیے دعوت دی گئی تھی جتنے بھی 10 آسیان کے کنٹریز ہیں نا, جس میں انڈونیشیا بھی شامل ہے, ملیشیا ہے, سنگاپور ہے, ویتنام ہے, لاؤس ہے, تو یہ تمام کنٹریز کو بلایا گیا تھا. 10 کے 10 جو سربراہان مملکت یا حکومت تھے وہ آئے تھے. اور اس وقت انڈونیشیا کے جو پریزیڈنٹ تھے جوکو وڈوڈو, وہ بھارت تو گئے لیکن وہ پاکستان بھی آ گئے. اس وقت انہوں نے مائنڈ نہیں کیا, کیونکہ اچھا یہ بات پہلے اس پہ مائنڈ کی بات میں آتا ہوں. اچھا اب جب یہ آئے یہاں پہ, جب قبول ہو گیا تو بھارت کو پتہ چلا ہے کہ جی یہ جو انڈونیشیا کے صدر ہیں وہ تو بھارت تو آ ہی رہے ہیں, لیکن 26 جنوری کو پاکستان بھی جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. آپ نے اگر پاکستان جانا ہے تو پھر یہ وزٹ آپ کا بڑا مشکل ہے کہ ہو, کیونکہ آپ نے پھر ہائفنیٹ کر دیا ہے, ری ہائفنیشن ہو گئی ہے پاکستان اور بھارت کی, جو کہ ہم نے ڈی ہائفنیشن تو بڑے عرصے سے ختم کر دی ہے کہ جو بھی یہاں پہ انڈیا میں آئے گا وہ پاکستان نہیں جائے گا, یا پاکستان سے ہو کر یہاں نہیں آئے گا. کیونکہ ایک زمانہ تھا نا 2001 سے پہلے اگر آپ کہہ لیں تو جو بھی باہر سے وزٹ ہوتے تھے ساؤتھ ایشیا, کوئی انڈیا جاتا تھا تو پاکستان بھی ضرور آتا تھا, پاکستان آتا تھا تو بھارت بھی ضرور جاتا تھا. تو 2001 کے بعد انڈیا میں ایک سینسٹیوٹی پیدا ہوئی کہ جی پاکستان کہاں اور ہم کہاں, ہم تو پاکستان سے بہت آگے نکل گئے. تو ہمیں ہائفنیشن جو ہوتی ہے کہ جو بھی یہاں اس ریجن میں آتا ہے وہ دونوں ممالک کا وزٹ کرتا ہے. تو پھر انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ ایک ٹریڈیشن بنائی بھارت نے, اور جو بھی گیسٹ آتے رہے ان کو یہی کہتے رہے کہ جی آپ اس دورے میں بالکل اسٹینڈ الون وزٹ ہونا چاہیے پاکستان. تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے کہ آپ اس طرح بھی جا رہے ہیں اس طرح بھی آ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے پریزیڈنٹ کلنٹن واز دا لاسٹ پریزیڈنٹ جو کہ کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان بھی آئے لیکن بھارت گئے, لیکن کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان میں رکے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بش, اوباما, بائیڈن, ٹرمپ وغیرہ کوئی, انہوں نے جب انڈیا کا دورہ سب نے کیا لیکن پاکستان کوئی نہیں آیا. تو ڈی ہائفنیشن کی جو پالیسی ہے وہ بھی تک بھارت اس سے بڑا سینسٹیو ہے اس کے بارے میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے جو صدر ہیں پہلے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا اوبیسلی انڈونیشیا کو, لیکن کہ جی یہ بھارت اٹ وڈ ناٹ گو ڈاؤن ویل ود انڈیا. اگر آپ نے چیف جسٹس اب چیف گیسٹ کے طور پہ جا ہی رہے ہیں انڈیا, تو ایک سینسٹیوٹی ہے بھارت میں. ٹھیک ہے غلط ہے وہ اپنی جگہ ہے, کیونکہ ہر ملک کا ایک سوورن رائٹ ہے. آپ کسی بھی صدر یا وزیر اعظم کو یہی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ادھر آنا ہے تو وہاں نہیں جانا. یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ ریاستوں کو آپ جس چیز کے ذمہ دار ہیں وہ آپ کا اپنا وزٹ ہے. آپ اپنا وزٹ کو دیکھیے, آپ اس کے بعد افغانستان جاتے ہیں, ویتنام جاتے ہیں, پاکستان آتے ہیں, آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس سے کون سی ہائفنیشن ہو جاتی ہے, کون سی ڈی ہائفنیشن ہو جاتی ہے؟ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کوئی مسئلہ تو پھر بھی اس طرح ہی رہتا ہے, بلکہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ سے بات کریں. اگر آپ نے کوئی میسج دینا ہے پاکستان کے لیے وہ دے دیجیے. آپ ٹھیک ہے بہت بڑا ملک ہے, ہم آپ کے ہم مقابلہ نہیں کرتے آپ کا, ہم چھوٹا ملک ہیں, لیکن یہ تو ایک بہتر چیز ہے کہ برجز بنتے ہیں, نئے برجز. اگر انڈونیشیا کے نئے پریزیڈنٹ سوبیانتو کوئی کردار بھی ادا کرنا چاہتے ہیں بیہائنڈ دا سینز, میں نہیں کہتا کہ کھل کے کوئی کردار ادا کریں, لیکن یہ تو چیزیں اچھی ہوتی ہیں. تو یہ کوئی ایسا, لیکن بھارت اس بہانے بڑا سینسٹیو ہے. آپ دیکھیے دیکھنا ہے کہ اب ہوتا کیا, کیونکہ ڈپلومیٹیکلی بھارت کی جو رپورٹڈلی بھارت نے آلریڈی یہ مسئلہ اٹھا دیا ہے آفیشلی انڈونیشیا کے ساتھ کہ جی یہ ہمارے لیے ذرا تھوڑا سینسٹیو مسئلہ ہے, تو آپ
جو ہے پاکستان کا اپنا وزٹ ملتوی کر دیجئے. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ کینسل کر دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بعد میں کر لیجئے, یا پھر اگر آپ نے جانا ہی ہے تو آپ اس طرح کیجئے کہ پہلے کسی اور ملک چلے جائیے اور پھر آپ پاکستان آ جائیے. جس طرح دیکھیے محمد بن سلمان ایک دفعہ آئے تھے نا, 2019 میں شاید آئے تھے, تو انہوں نے جانا تھا انڈیا چلے گئے, تو انہوں نے پاکستان آنا تھا, تو ان پہ بھی انہوں نے اس طرح پبلکلی نہیں, تو ان کو پھر کیا کرنا پڑا محمد بن سلمان صاحب کو کہ وہ پاکستان آئے, تو اس کے بعد پھر وہ دبئی چلے گئے اور پھر دبئی سے پاکستان آئے, تاکہ یہ تاثر نہ ملے کہ پاکستان اور بھارت ایک ہی لیگ میں ہیں. تو یہ دیکھیے نا کیسا مائنڈ سیٹ ہے. لیکن ہے ہوبرس ہے, ایروگنس ہے اس وقت بھارت میں. تو اب نئے پریزیڈنٹ ہیں سبیانتو, ان کے لیے مشکل ایک پیدا ہو گئی ہے. اب وہ کریں گے کیا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت کا وزٹ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ نہیں چاہیں گے, کیونکہ دیکھیے جو پریڈ ہے نا اس کے لیے کافی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں, دستہ جاتا ہے اور بھی کلچرل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ وہ پریشر, وہ کہیں کہ جی نہیں, اگر آپ نہیں مانتے, یہ ہمارا اپنا ساورن رائٹ ہے, ہم جس ملک میں بھی جاتے ہیں ہمارا اپنا ڈیسیشن ہے, ہم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم آپ کی دورہ کرنے کے بعد پاکستان جائیں گے, تو who are you to dictate us کہ ہم آپ کے بعد, ہم آپ کی دعوت پہ آ رہے ہیں, اور ہمیں آپ وہ ایک جو مہمان نوازی ہوتی ہے, بڑا دل دکھائیے آپ, ہم آ رہے ہیں, اگر نہیں آتے تو آپ کی پریڈ اٹینڈ نہیں کرتے, تو پھر بھارت کے لیے ایک سچویشن تو پیدا ہو جائے گی نا کہ چیف گیسٹ کون آئے. جس طرح لاسٹ ایئر بائیڈن نے آنا تھا, بائیڈن نے تقریباً 1 ماہ پہلے یا 2 ماہ پہلے کہا کہ میں نہیں آ سکتا, تو مشکل پیدا ہو گئی تھی بھارت میں کہ اب چیف گیسٹ کس کو بلائیں. تو پھر وہ جو فرانس کے صدر تھے میکرون, انہوں نے ان کا بھرم رکھ دیا, کیونکہ ایک بڑے شارٹ نوٹس پہ دیکھا جائے تو انہوں نے حامی بھر لی آنی کی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو اس وقت دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں فرانس اور بھارت میں, یہ پیسہ بولتا ہے نا. تو میکرون نے کہا چلی جی اگر بائیڈن نہیں آ رہے میں تو حاضر ہوں, میں آ جاؤں گا. تو انہوں نے پھر وزٹ کر لیا آخری وقت میں. تو اب پریزیڈنٹ سبیانتو, میرا خیال ہے کہ ایک کام تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جی مطلب ہی کوئی ایسے چھوٹے موٹے ملک کے تو صدر نہیں ہے نا, پورے انڈونیشیا کے صدر ہیں, تو کس طرح بھارت ان کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جی اگر آپ کو نہیں منظور تو پھر میں آپ کا تو دورہ کینسل, لیکن پاکستان ضرور جاؤں گا. اچھا باسی صاحب, آپ پاسبلٹیز پہ تو بات کر رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا کیا ہے کہ کس طرف ابھی حالات کا جھکاؤ جا رہا ہے؟ اب دیکھیے تو میں نہیں کہہ سکتا, سچی بات ہے. دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ انڈونیشیا ٹیکس اٹ. اگر سبیانتو اس کو اپنی ہزیمت سمجھتے ہیں کہ یہ تو دیکھیے مجھے ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور انڈونیشیا بھی بہت پراؤڈ کنٹری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ برکس میں بھی انہوں نے جانے سے انکار کر دیا, برکس کا ممبر بننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم, کیونکہ دیکھو انڈونیشیا سے نان الائنڈ موومنٹ شروع ہوئی, سویکارنو وغیرہ, یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا بڑا نام ہے اس ساری موومنٹ میں, سوہارتو, سویکارنو وغیرہ. تو انہوں نے جو ہے ایک, میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ریاکشن تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, انڈونیشیا بھارت کے تعلقات امپورٹنٹ ہیں, تجارت بہت زیادہ ہے, تو انڈونیشیا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ اننیسیسریلی اس کو ایک اریٹنٹ بنائیں یا ایک ایسا ایشو بنا دیں جو کہ دونوں ممالک کے لیے مناسب نہ ہو. تو اور پریڈ جس طرح میں نے کہا کہ بہت تیاریاں کرنی پڑتی ہیں, اس میں نوٹس دینا پڑتا ہے, تو ممکن ہے کہ وہ پاکستان سے ریکویسٹ کریں یا ان کو سجیسٹ کریں کہ ہم اپنا وزٹ جو ہے ریسکیجول کر لیتے ہیں. پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے, ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر وہ بھی نہیں تو اگلے ہفتے آ جائیں گے, 2 ہفتے بعد آ جائیں گے, اگلے ماہ آ جائیں گے. تو کیا دبئی کا آپشن تو ہے, دبئی کا آپشن ہے, یا پھر میں تو کہتا ہوں انڈونیشیا کے صدر کابل چلے جائیں زیادہ اچھا ہے, تاکہ طالبان کے ساتھ ہمارے راستے کھل جائیں. تو بہرحال آپشن کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھارت کا ایک جو رویہ ہے نا, یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ دوسرے ممالک کو اس لیول پہ ڈکٹیٹ کرنا کسی طور یہ مناسب نہیں ہے. بٹ لیٹس سی, فنگرز کراسڈ, یو ول سی کہ ہاؤ انڈونیشیا ریئیکٹس ٹو دس childish request by India. Very well said Basit صاحب. So we are going to take a short commercial break here. break کے بعد واپس آئیں گے اور مزید موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बासित साहब, मुझे बताइएगा, ये योगी आदित्यनाथ तो बहुत बड़े सियासतदान निकल आए, इनके पास लगता है हर सवाल का ऑलरेडी एक जवाब मौजूद है, और आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिससे आप इतने मुतासिर हुए हैं? नहीं, योगी आदित्यनाथ से तो कौन मुतासिर नहीं हो सकता भाई। दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं सबसे बड़ी स्टेट के, उत्तर प्रदेश के, तो ऑब्वियसली उन्हें कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। सही। एक तो योगी हैं, ऊपर से आदित्यनाथ हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तारुफ के लिए यही काफ़ी तारीफ है। के लिए यही काफ़ी है। अच्छा, एक कनक्लेव था या जो भी आप कह लें, तो वहाँ पे गुफ्तगू चल रही है। संभल का जो वाक़या है हम सब ने डिस्कस भी किया, जो मस्जिद उत्तर प्रदेश में जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिस मुसलमानों की आबादी है, उस मस्जिद में वो कहते हैं कि पहले ये 1526-28 की मस्जिद है, उसमें कहते हैं कि बाबर के ज़माने में इसको तोड़ा गया था, मंदिर था, तो इस पे ये मस्जिद बनाई गई थी। तो ये मेरे ख़्याल में किस नवंबर को, 26 या 24 नवंबर को वहाँ पे कुछ फसादात भी हुए थे जिसमें 5 मुसलमान भी शहीद हुए। जी। अच्छा, उसके बाद अब कल परसों की बात है कि योगी साहब फरमाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने कहा है कि जी हमारे जो पुरानास जो हैं, तकरीबन आप कह लीजिए 18 कोई ऐसे टेक्स्ट हैं जिसमें अफसानवी तो मैं नहीं कहता, ये शायद तौहीन हो जाएगी उनके मज़हब की या जो भी वो सोचते हैं, तो एक टेक्स्ट हैं उनके जिनको पुरानस किताबें हैं, आप समझ लीजिए पुराने, तो वो उनको पुरानस कहते हैं। उसमें बहुत सी टेक्स्ट है, मुझे सही नाम उनके याद नहीं आते, लेकिन उसमें ब्राह्मा भी है, ब्राह्मा और भी हैं। तो वो कहते हैं कि जी ये तो 4-5 हज़ार साल पुराने हैं, और उसमें ये ज़िक्र है इसमें, अल्लाह भला करे, संभल मस्जिद का जी। और वो ज़िक्र इस तरह है कि यहाँ पे जो ये एक इसको क्या कहना चाहिए कि मुझे इसका नाम भूल गया है, कि जो विष्णु हैं, लॉर्ड विष्णु, उनका 10वां री इनकारनेशन होगा। पुरानस के कोई एक टेक्स्ट होगा, कोई किताब होगी, और वो जो री इनकारनेशन या अवतार होगा वो संभल में इस जगह पे होगा। तो चूंकि ये तो हमारी 4000-5000 पुरानी किताबों में इसका जिक्र है, उस वक्त तो इस्लाम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये मस्जिद जो है ये तो 1528 में या 26 में बनी, 28 में शायद बनी। तो मुसलमानों को ज़रा दिल बड़ा करना चाहिए और ये मस्जिद का जो उन्होंने एक क्रिएट किया हुआ डिस्प्यूट उसको ख़त्म करें, और फिर उसकी तोजी, उसको जो एक्सप्लेन करते हुए जो मुसलमानों को एक बात याद दिला रहे हैं, उनका कहना ये है कि देखिए मुसलमान हमें यही कहते नज़र आते हैं कि ये सारी जो कायनात है या दुनिया है ये अल्लाह ताला की ज़मीन है सारी, वो जहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ लें सही। उनके लिए मस्जिद की कोई इतनी अहमियत नहीं है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो हिंदू मज़हब है उसमें मंदिर का होना बड़ा ज़रूरी है। मंदिर के बगैर तो नमाज, उनकी इबादत नहीं होती। लेकिन जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, इस्लाम की बात है, हम देखते हैं कि मुसलमान कहीं भी नमाज का वक्त हुआ, आपने चाहे नमाज या मैट बिछाया, चाहे नहीं भी मैट बिछाया, खाली ज़मीन पे भी आपने नमाज पढ़ ली तो आपकी नमाज हो जाती है। तो मुसलमानों को तो कोई इशू ही नहीं है मस्जिद का इतना बड़ा। तो ये मुसलमान क्यों मस्जिद करते रहते हैं, हालांकि उनको तो इस्लाम में इजाज़त दी है कि जहाँ चाहे नमाज पढ़ लें। ऐसी बात तो ठीक कर रहे हैं ना ये, एक लिहाज से मुसलमानों को डिफेंसिव पे लाने के लिए कि आप तो यार कहीं भी नमाज पढ़ सकते हो, आपको ये हमारा तो मंदिर है, हमारे तो मज़हब में रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब ये इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है ख़ास तौर पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। पहले तो उनको मस्जिद का जो एक तो बिल्कुल ठीक है कि नमाज हम सब जगह हर जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले तो ये है कि मस्जिद का कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं है कि सिर्फ मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती, एक हमारा सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर भी होता है। इसमें इस ज़माने में अब तारीख़ देखिए तो ये वहाँ पे डिसीशंस भी यही होते थे मस्जिद में बैठकर, पॉलिटिक्स भी यहाँ पे डिस्कस होती थी। लेकिन चलिए हम उसको भी फॉर टाइम बीइंग ये नहीं लाते, हम सिर्फ भारत की सिचुएशन को देखते हैं। जी। भारत में
اگر آپ کہتے ہیں کہ مسجد ضروری نہیں ہے، مان لی آپ کی بات، آپ ایک منطقی بات کر رہے ہیں، میں اس کو جھٹلاتا نہیں ہوں، لیکن کیا بھارت میں مسلمانوں کو بائیں سڑکوں پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ اس کا جواب بالکل کون دے گا؟ بالکل ہم نے پچھلے دنوں ڈیسائفر میں ہی بہت سے کلپس ایسے چلائے جہاں پہ جمعے کی مسجد میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ مسجد میں جگہ کم ہے تو باہر نمازیں پڑھ، تو پولیس آ کے ان کو ہٹا رہی ہے بالکل کہ آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ روڈ آپ کے نہیں ہیں کہ آپ کی نماز کے لیے ہوں، سڑکیں آپ کے لیے نہیں ہیں کہ آپ کے لیے تو ہم یہ حالات انہوں نے یہ بیان دینے سے پہلے ملحوظ خاطر نہیں رکھے؟ نہیں، یہ تو سارا پروپیگنڈا ہے نا۔ ایگزیکٹلی کویسچن یہ ہے کہ ابھی گروگرم میں، جو کہ نیو دہلی کے پاس ہی ہے، پہلے اس کا نام گرگاؤں تھا، وہاں بھی تقریباً 12-15 مسجدیں ہیں، اور ہر جمعے کو ایک پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ یہ اتر پردیش ہی کا، تو وہاں پہ ان کو نمازیں نہیں پڑھنے دیتے، ساری یہ اس کا ہریانہ کا حصہ ہے، تو اس کا نماز اس کو وہاں نہیں پڑھنے دیتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ بات کریں نا کہ آپ کا یہ بات ہم مان لیتے ہیں، لیکن پھر آپ مسلمانوں کو اجازت دیں کہ کم از کم جو مسجد ہیں، کیونکہ مسجد تو ہم نے اجتماعی طور پہ پڑھنی ہے نا، باجماعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو پھر اس بات کی مسلمانوں کو اجازت دے دی جائے کہ جہاں بھی 4-5 بندے جمع ہو گئے، بالکل انہوں نے وہاں نماز ادا کر لی، صحیح تو اس بات کی بھی آپ اجازت نہیں، تو مسلمان بیچارہ کیا کرے پھر؟ کوئی ہمیں سمجھا دے، یوگی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ صرف ہندوؤں کے چیف منسٹر نہیں ہیں، اتر پردیش میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، آپ مسلمانوں کو کیوں اس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ آپ کی اپنی سپریم کورٹ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم خود اس کا فیصلہ کریں گے کہ جو 1991 کا دا پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے 1991 کا، اس میں اجازت ہے، کیونکہ اس میں تو قصہ ختم کر دیا گیا تھا، 1947 میں ایکچولی قصہ ختم ہو گیا تھا کہ 1947 سے پہلے جو بھی مساجد بن گئیں وہ بھی، اس پہ بھی کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوگا، جو بھی مندر بن گیا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوگا، اس کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کو ہم البتہ کنسیڈر کریں گے۔ اس کے بعد تو کچھ ہوا ہی نہیں، کسی مسلمان نے ایسا کیا ہی نہیں 47 کے بعد کہ کسی مندر کو گرا کر مسجد بنائی ہو، پہلے ہوا ہوگا، اس پہ کوئی انکار نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کی سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم خود فیصلہ کریں گے کہ آیا 1991 کا جو دا پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے، وہ اس کے تحت آپ یہ سنبھل مسجد ہو یا وارانسی میں گیان وپی مسجد ہو یا اور مساجد جو اس وقت کانٹروورسیز جن کے کریٹ کی ہوئی ہے بھارت نے یا کچھ بھارتی ایکسٹریمسٹ، ہندو ایکسٹریمسٹ نے، تو وہ ہم خود فیصلہ کریں گے، اور 21 فروری کو اس کی ہیئرنگ بھی ہونی ہے اس کیس کی، تو آپ اس سے پہلے کیوں اپنی عدالت آپ نے لگا کر یہ فیصلہ سنا دیا؟ یا تو یہ ہے کہ آپ کورٹ کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں ان کے ڈیسیشن کو۔ اب سنجیو کھنہ صاحب جو ہیں چیف جسٹس، دیکھتے ہیں وہ کتنا اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کورٹ پہ پریشر بلڈ کرنے کی بات ہے نا، کہ یوگی آدتیہ ناتھ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر امیت شاہ نہ ہوئے بھارت کے وزیر اعظم مودی کے بعد، تو پھر یہ تیسرے نیکسٹ ان لائن ہے، تو یہ بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہو سکتے ہیں، کیونکہ آر ایس ایس ان کے پیچھے کھڑی ہے، یوگی ہے نا، تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو مودی صاحب سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ یہ تو بار بار ہندوؤں کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ساتھ نہ رہے، آپ متحد نہ ہوئے تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، آپ بکھر جائیں گے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف یکجا ہو جائیں، تو یہ تو یہاں تک ترغیب دیتے ہیں ہندوؤں کو۔ تو اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے ایک اوپن پبلک فورم میں، یہ بات ایک چیف منسٹر کو مناسب نہیں، وہ ان کو تو یہی کہنا چاہیے تھا، اگر کسی نے سوال پوچھ بھی لیا تھا سنبھل مسجد کے متعلق، تو ان کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ جی دیکھیے یہ سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور 21 فروری کے بعد جو بھی سپریم کورٹ بھارت کی فیصلہ کرے گی ہم اس کو مانیں گے، ہم ایک ڈیموکریسی ہیں اور ہم ایک سیکولر کنٹری ہیں، سو کالڈ، بس وہ آپ نے ٹھیک کہا۔ تو اب ہم بھارت چلے سیکولر نہیں بھی کہتے، لیکن عدالتی فیصلے کو تو ماننا ہی پڑے گا نا، تو تھوڑا انتظار رادر دین یہ جب انہوں نے کہا تو مجھے یہ لگا کہ ایک تو وہ بالکل بڑا فرم نظر آئے کہ ہم نے مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ایک یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ پر پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،
اور سپریم کورٹ بھی پریشر میں آتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بھارت میں صحیح جہاں بابری مسجد کا فیصلہ ہوا اس میں پریشر میں آئی, اور بہت سے کشمیر کے معاملے میں, مقبوضہ جموں اور کشمیر کے معاملے میں پریشر میں آئی. بالکل. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ سنبھل کے معاملے میں بھی, یا 1991 کا جو دا پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے اس میں بھی پریشر میں. لیکن جو حالات چل رہے ہیں اور سٹل آگے فیوچر میں مسلمانوں کے لیے کیا کیا مشکلات ہیں ہونے جا رہی ہیں, یہ تو بہت زیادہ ڈپکٹ کر رہی ہیں اس قسم کے بیانات ہی. اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے ناظرین سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ.